میرے ابو اسکول ماسٹر تھے۔ وہ انتہائی شریف اور نیک انسان تھے، صحیح معنوں میں معلم تھے۔ اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت اولاد کی طرح کرتے تھے۔ ان سے جو پڑھ لیتا وہ اپنا سبق کبھی نہ بھولتا تھا۔ ان دنوں میں 14 برس کی تھی، 8ویں میں تھی کہ اچانک ابا کو اجل نے آ لیا۔ وہ اسکول میں پڑھا کر گھر لوٹ رہے تھے، سڑک کراس کرتے ہوئے بھینسوں کے ایک گلے میں پھنس گئے۔ ایک طاقتور بھینسے نے بپھر کر ان کو سائیکل سمیت سینگوں پر اٹھا لیا اور اتنے زور سے پٹخا کہ پکی سڑک پر دور تک بھینسوں کے کھروں تلے روندے جاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا۔ ان کی دردناک موت سے سارے گاؤں میں تہلکہ مچ گیا۔ وہ علاقے کے مقبول ترین استاد تھے۔ شاگردوں کے ہمراہ ان کے والدین بھی رو رہے تھے۔ ایسا قابل اور فرض شناس آدمی پھر کہاں ملنا تھا؟ ابا کے جنازے کے ساتھ سارا گاؤں چل رہا تھا۔ قبرستان میں اتنا رش تھا گویا کوئی معمولی اسکول ماسٹر نہیں، کسی بڑے آدمی کا جنازہ ہو۔ کئی دنوں تک گاؤں میں ان کی حادثاتی موت کا چرچا رہا۔ لوگ امی کے پاس تعزیت کرنے آتے رہے۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ تمام ہوا کہ لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کی موت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ابا کیا شے تھے، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، لیکن مرحوم کے گھر والے ضرور روز موت کا مزہ چکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ معمولی آمدنی والے کفیل کے گھر میں اس کے بعد فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ بیوی بچے کئی طرح کی اذیتیں سہتے ہیں۔ غیرت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے تو بھوک ہر گھڑی پہ تاب رکھتی ہے۔ ہمارے گھر کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ شروع میں والدہ نے جمع پونجی سے کام لیا، مگر کتنے دن؟ تھوڑا سرمایہ کب تک ساتھ دیتا؟ ابا کی پینشن بھی زیادہ نہ تھی، ان میں 4 بچوں کا پیٹ کہاں سے بھرتا؟ میں کمسن تھی، ابھی دنیائے زمانہ کا ہوش نہیں تھا۔ کھلکھلا کر ہنسنا اور اپنی من پسند شے کے لیے ماں کو زج کر ڈالنا، بجائے چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھاتی، ان کو ساتھ ملا کر اماں کا جینا اجیرن کر دیتی۔ محلے والے تو ابا کے قدردان تھے، والدہ کی خیر خبر رکھتے تھے، کچھ نہ کچھ امداد بھی کسی نہ کسی طریقے سے کر دیتے تھے۔ والدہ ایک کسائی سے کبھی کبھار گوشت لیا کرتی تھیں جب ابا تھے۔ مقررہ تاریخ پر ادھار کی رقم قادر کسائی کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں نے گوشت لینا بند کر دیا تو ایک دن کسائی گھر آیا اور دروازہ بجا کر ابا کے نام کی آواز لگائی۔ والدہ دروازے پر گئیں، پوچھا کون؟ جواب ملا میں ہوں، کسائی۔ 2 ماہ گزر گئے، آپ نے گوشت نہیں لیا تو میں خیر خیریت معلوم کرنے آ گیا۔ ماسٹر صاحب میرے بھی استاد رہے ہیں، میں نے 8 جماعت تک ان سے پڑھا ہے، ان کا نیاز مند ہوں۔ اگر آپ کو گوشت منگوانے میں کوئی دقت ہوتی ہے تو میں اپنی دکان پر ملازم لڑکے کے ہاتھ بھجوا دیا کروں گا۔ والدہ نے صاف گوئی سے کام لیا اور صاف کہہ دیا کہ قادر بھائی، ہمارے گھر تو دال سبزی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو ہم گوشت کہاں سے لیتے؟ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے گوشت خریدنے کی۔ بات دکان پر جانے کی نہیں ہے، بات رقم کی ہے۔ آپ نے زحمت کی اور پوچھنے آ گئے، آپ کا شکریہ۔ قادر نے کہا اماں جی پیسوں کی آپ فکر مت کریں، مجھے اپنے بڑے بیٹے جیسا سمجھ لیں، کیونکہ شاگرد استاد کے معنوی اولاد ہوتے ہیں۔ پیسے جب ہوں تب دے دینا، میں ملازم لڑکے کے ہاتھ گوشت بھجوا دیا کروں گا۔ بس قادر ہفتہ میں 3 بار آدھ کلو اچھا گوشت ہمارے گھر بھجوانے لگا۔ اماں اس سے تھوڑی سی سبزی ڈال کر شوربہ بنا لیتی تو 2 وقت کا سالن میسر آ جاتا اور ہم کھانا بھی رغبت اور شوق سے کھانے لگے۔ یوں راشن والے سے بھی ادھار چل رہا تھا، وہ بھی ابا کا معتقد تھا۔ ماموں ہر دوسرے تیسرے مہینے آ کر راشن والے کا کھاتا کلیئر کر جاتے اور کھاتا چیک کر کے کچھ نہ کچھ اس کو تھما جاتے۔ اماں نے جان بوجھ کر ماموں سے قادر کا تذکرہ نہ کیا، کہیں خفا ہوں کہ پہلے راشن کا ادھار نہیں چکتا ہو پاتا اور اب ان کو گوشت کھانے کی پڑی ہے۔ اماں جو سلائی سے رقم حاصل کرتی، اس میں سے کچھ پیسے قادر کے ملازم لڑکے کے ہاتھ بھجوا دیتی تھیں کہ زیادہ ادھار نہ چڑھ جائے، کہ اتارنا مشکل ہو جائے۔ وقت گزرنے لگا، وقت کو دھکا دیتے اماں وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگی۔ ان 2 سالوں میں میں نے صحیح رنگ روپ نکال لیا تھا۔
स्कूल जाती न थी। छोटी बहन को भी अम्मा ने पढ़ाई से उठा लिया था। अलबत्ता दोनों छोटे भाई बिलतरतीब छठी और 7वीं जमात में ज़ेर तालीम थे, जिनकी तालीम का खर्चा हेड मास्टर उठा रहे थे कि वो अब्बा जान के ज़माने से ही इस ओहदे पर फाइज थे। अम्मा हज़ार दुआएं देती थीं कि खुदा हेड मास्टर को सलामत रखे, जिसने मेरे लड़कों को गलियों में आवारा भटकने से बचा लिया। आखिर एक दिन पढ़ लिख कर किसी अच्छे ओहदे पर लग जाएंगे तो हमारे तमाम दर्द दूर हो जाएंगे। बाप का साया सर पर ना हो तो बच्चे एक उम्र तक माँ के काबू में रहते हैं। मेरे भाइयों पर हेडमास्टर की कड़ी नज़र थी, मगर मैं लड़की ज़ात थी। माँ बेफिक्र के घर से कदम नहीं निकालती, कहीं आती जाती नहीं है। ये मेरी नेक और सादतमंद बेटी है। मैं नेक और सादतमंद ज़रूर थी, मगर अम्मा ये भूल गई थीं कि मेरी उम्र अब 16 बरस हो चुकी थी और नौउम्री के अपने कुछ तकाजे होते हैं। कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत होती है। कुछ दिनों से मैं अपने घर के आंगन में निकलती तो सामने वाले घर की खिड़की से चचा का खूबरू बेटा मेरी तरफ ताकता नज़र आता। वो मुझे देखकर मुस्कुराता तो मैं शर्मा जाती। एक रोज़ मैं इसकी जानिब देख रही थी, खबर न थी कि अम्मा पीछे खड़ी हैं। उन्होंने आँखों की ज़ुबानी कहानी पढ़ ली। बस फिर क्या था, पास पड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और खूब मरम्मत की। इतना मारा कि मेरे सर से खून बहने लगा। साहिर तो खिड़की के पर्दे से रूपोश हो गया और फिर नज़र न आया, लेकिन जो घड़ी मुझ पर गुजरी वो मैं ही जानती हूँ। इस दिन के बाद मैंने आंगन में निकलना छोड़ दिया, मगर माँ की नींदें उड़ गईं। मोहल्ले में हमारे घराने की जो इज्जत थी अब वो डूबती नज़र आ रही थी। वालदा ने मेरा रिश्ता तलाश करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इत्तफाक की मुद्दत बाद कादिर हमारे दरवाजे पर आया। अम्मा ने इससे बात की, आने का सबब दरियाफ्त किया और पूछा कि किस खातिर आए हो। इसने कहा, अम्मा जान अब बकरे महंगे हो गए हैं, पिछला हिसाब काफ़ी हो गया है, लेकिन मैं तकाजा करने नहीं आया, इस हिसाब को रहने दें। आइंदा हफ्ते से मैं 2 रोज़ आध किलो गोश्त भिजवा सकूँगा। इसकी एक वजह यह है कि मुलाजिम लड़का भाग गया है, तभी आज खुद गोश्त देने आया हूँ। अम्मा ने शुक्रिया कहकर गोश्त थाम लिया और कहा कि जल्द पिछला हिसाब चुकता कर देंगे, फ़िक्र ना करें। हफ्ता बाद जब दोबारा कादिर गोश्त देने आया तो शाम का वक्त था। दुकान बंद करने के बाद वो हमारी तरफ आया था। इत्तफाक के अम्मा मोहल्ले की एक घर में सिलाई के कपड़े देने गई हुई थी। जब दरवाज़ा बजा मैं करीब थी। किसी बहन भाई ने आने की जहमत न की। मैंने पूछा, कौन है? जवाब मिला, कादिर हूँ, गोश्त दे लें। मैंने थोड़ा सा दरवाजे का पट खोला। सामने एक हट्टा कट्टा सुर्खो सफ़ेद 35 बरस का लंबा चौड़ा मर्द खड़ा था, बारोब चेहरा, ऐसा कि नज़र भर कर एक बार जो देखा दोबारा देखने की हिम्मत न पड़ी। इसने भी एक नज़र मुझे देखा और गोश्त का लिफाफा थमाकर चलता बना। वो चला गया, लेकिन देर तक इसकी दहशत मेरी रगों में खून की मानिंद जमती रही। उसके बाद अम्मा ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ ही निकाला। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था और सबसे बड़ी बात कि वो रंडवा था, बीवी मर चुकी थी। मैंने नाम सुना तो मेरे होश उड़ गए। ये कादिर था जिसने किसी औरत के ज़रिए मेरी माँ से मेरा रिश्ता तलब किया था। माँ ने चंद दिन सोचा। रिश्ता लाने वाली औरत कई बार आई। माँ को समझाती थी कि कादिर बहुत अच्छा और नफीस आदमी है, कसाई होना इसका पेशा है, दिल इसका सोने का है, खूब मालदार है, तुम्हारी लड़की ऐश करेगी, बंगला नुमा उसका मकान है, तुम्हारी बेटी को रानी की तरह रखेगा, दुनिया की हर शय उसके पास है। उसकी बीवी को कैंसर था, माँ बाप भी मर चुके थे। शादी के 2 साल बाद ही उसकी बीवी फौत हो गई। तब से बेचारा घर बसाने की आरजू में है, मुझे खाला बनाया हुआ है। मेरी मानो ये रिश्ता मत ठुकराओ। इसकी बातों में आकर अम्मा ने हामी भर ली, क्योंकि कादिर का काफ़ी उधार चढ़ गया था। अगरचा वो मांगता न था, लेकिन मेरी माँ के दिल में था कि वापस करना है। गोश्त खाकर उधार न चुकाना कहाँ की शराफत थी। इसके अलावा सबसे बड़ा ख़तरा सामने वाला लड़का साहिर था, जिसकी वजह से माँ को इज्जत के लाले पड़े थे। इनके ख्याल में जल्द अज जल्द बेटी की शादी ना की तो न जाने क्या हो जाएगा। बस इसी खौफ से मुझे कादिर से ब्याने का फ़ैसला कर लिया। मैं इस शख्स की एक झलक देखकर ही खौफजदा हो गई थी। जब सुना कि इसके साथ अम्मा मेरी शादी करने वाली है तो वहशत होने लगी। सोचती, या अल्लाह, इस आदमी के साथ कैसे रह पाऊंगी कि जिसके हाथ रोज़ खून से रंगे होते हैं। बकरे ज़िबा करते करते इसका दिल कितना सख्त हो चुका होगा और इससे खून की बास तो आती होगी। बस यही सोचकर दिल मतलाने लगता था और मैं जर्द पड़ जाती थी। उम्र में भी मुझसे काफ़ी बड़ा था,
پتہ نہیں ماں کو ساحر سے عزت کا خطرہ لاحق تھا یا قادر سے مفت سے گوشت ملنے کا لالچ تھا۔ کہتے ہیں کہ گوشت کی لذت آدمی کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ اماں کو میری دلی کیفیت کی پرواہ نہ تھی۔ وہ خوش تھیں کہ قادر اکیلا ہے اور کماتا بھی خوب ہے، اب کسی غریب لڑکی کو بیاہنے افسر تو نہیں آ سکتا تھا۔ شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر نئے محلے میں آ گئی۔ محلے کی عورتیں مجھے دیکھنے آتیں اور خسر پھسر کر کے چلی جاتیں۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے میاں کا محلے میں بہت رعب ہے، تاہم کسی نے قادر کو برا نہ کہا۔ وہ ایسا برا تھا بھی نہیں۔ جلد ہی میں اس کے ساتھ گھل مل گئی۔ اب مجھے اس سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ خاصا شگفتہ مزاج تھا، باتیں کرنے پر آتا تو خوب ہنساتا تھا۔ تب سوچتی کہ ناحق خوف کھاتی تھی۔ آدمی بڑی عمر کا ہو تو وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، بیوی کو خوش رکھتا ہے۔ یہ بات اماں کی بالکل ٹھیک 16 آنے درست تھی۔ ایک بات البتہ قادر میں ایسی تھی جو مجھ کو کھنکتی تھی۔ لین دین میں بڑا سخت مزاج تھا، جانے ہم سے کیسے اتنا عرصہ وہ رعایت برتتا رہا، ورنہ ایک دھیلا بھی کسی سے وصول کرنا ہوتا تو وہ وصولی میں تاخیر ہو جاتی، سخت برہم ہو جاتا، وقت پر رقم نہ دینے والے کے جان کے در پہ ہو جاتا تھا۔ قادر گوشت کھانے کا بہت شوقین تھا۔ وہ عمدہ اور تازہ 4-5 کلو گوشت روز گھر لا کر مجھے دیتا کہ بھون کر رکھی ہو۔ میں چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کرتی۔ ایک دن جب دکان بڑھا کر لوٹا، چہرہ تنا ہوا اور آنکھیں سرخ تھیں، لگتا تھا کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے۔ ایسی خوفناک صورت کہ میں دیکھتے ہی ڈر گئی۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ تو چپ رہ، اس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ پھر چارپائی پر بیٹھ کر سوچوں میں ڈوب گیا۔ کھانا بھی نہ کھایا۔ سمجھ گئی کہ کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی میں گزری، دوبارہ دھیمے لہجے میں سوال کیا، کھانا نہیں کھا رہے؟ کیا ہوا ہے؟ تب پھٹ پڑا، سیٹھ شکیل سے جھگڑا ہوا ہے، اس نے 20 بکروں کے پیسے نہیں دیے تھے، مگر مان نہیں رہا تھا۔ حلال کر دوں گا کمینے بے ایمان کو، توبہ توبہ۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کسی انسان کو ذبح کرنا کوئی آسان ہے؟ پھانسی چڑھنا ہے کیا؟ مجھے گھونٹنے لگا۔ تو کمرے میں ہی چلی جا۔ میں کمرے میں آ گئی۔ رات بھر اس نے مجھ سے بات نہ کی۔ میں جانے کس پہر سو گئی اور وہ جاگتا رہا۔ اگلے روز صبح تڑکے بغیر ناشتہ کیے گھر سے چلا گیا۔ دن بھر نہ آیا۔ رات کو لوٹا تو کمر پر بوری لاد رکھی تھی۔ میں سمجھی جانوروں کا دانہ لایا ہے، کوٹری میں رکھ دے گا۔ اس نے کمرے کے فرش پر بوری رکھ دی۔ اسے کھولا تو میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ ایک ننھی بچی تھی اس میں۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس کو بستر پر لٹا دے، جب تک سیٹھ میری رقم نہیں دے گا میں اس کی بیٹی نہیں دوں گا۔ وہ 3 برس کی معصوم سی گڑیا پسینے میں شرابور بے ہوش تھی۔ جلدی سے بستر پر لٹا کر میں نے اس کے ہونٹوں کو پانی لگایا، گیلے کپڑے سے چہرے کو ٹھنڈک دی۔ قادر نے اس بچی کو شربت میں کچھ ملا کر پلایا تھا، وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ رات کو بچی میرے حوالے کر کے وہ خود مزے سے سو گیا۔ تب میں نے جان لیا کہ یہ رقم وصول کرنے کی خاطر سیٹھ کی بیٹی کو اٹھا لایا ہے۔ اب خدا جانے اسے زندہ رکھے یا جیتا گاڑ دے۔ ایسا سوچ کر ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ وقت میرے لیے قیامت کا تھا۔ بچی میرے پہلو میں بے سدھ پڑی تھی۔ شوہر کی دہشت ایسی تھی کہ سسک بھی نہ سکتی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا میرا سانس رکتا جا رہا تھا۔ رات 1 بجے بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا۔ جب وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا، میں نے بچی کو کندھے پر ڈالا اور گھر سے نکل گئی۔ میرا ارادہ ماموں کے گھر جانے کا تھا، لیکن اتنا وقت نہ تھا۔ اگر قادر جاگ جاتا تو ضرور ویسے ہی مجھے ذبح کر ڈالتا جیسے وہ روز بکرے ذبح کرتا تھا۔ تھوڑی دور چلی تھی کہ اونٹوں کا قافلہ دیکھا۔ وہ روز ہی ادھر سے گزر کر زندہ پیر کو جاتے تھے۔ یہ کارواں کا راستہ تھا۔ اونٹوں کے گلے میں بندھی گھنٹیاں اتنی مترنم آواز میں بجتی تھیں کہ مدت کے بے خوابوں کو بھی مدھر نیند سلا دیتی تھیں۔ میں نے ایک ساربان کو روک کر پوچھا، بھائی کیا زندہ پیر جا رہے ہو؟ ہاں بہن، کیا تم کو جانا ہے؟ ہاں مجھے جانا ہے۔ تو آؤ بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنا اونٹ بٹھا دیا۔ اس کے کچاوے میں سربان کی بیوی بچے بیٹھے تھے۔ انہوں نے میرے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دی۔ بچی جو میرے کندھے پر سر رکھ کر سو رہی تھی اب میری گود میں تھی، اور میں کچاوے میں اونٹوں کے کاروان کے ساتھ زندہ پیر کی طرف پہاڑوں میں جا رہی تھی۔ دوسرے روز صبح ہم زندہ پیر پہنچے، جہاں پانی کے گرم چشمے پر لوگ صحت یابی کے لیے نہا رہے تھے۔ میں نے ساربان سے کہا، بھائی واپسی پر مجھے فلاں گاؤں اتار دینا۔ اس نے کہا کہ اتار دوں گا۔ تمام دن زندہ پیر پر گزار کر شام کے وقت ہم روانہ ہوئے۔ راستے میں جب ماموں کا گاؤں آیا، اونٹ والے نے مجھے اتار دیا اور میں ماموں کی پناہ میں چلی گئی۔ میں نے ان کو سارا حال بتایا۔ انہوں نے جا کر سیٹھ سے بات کی، جو بیٹی کی گمشدگی کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ ماموں نے اس سے وعدہ لیا کہ دگنی رقم
قادر کو دو گے اور کوئی جھگڑا نہ کرو گے۔ وہ ہر قیمت پر بچی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وعدہ کر لیا اور پھر قادر ماموں کے پاس گیا اور ان کو سمجھا بجھا کر دگنی رقم دی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ معافی کے وعدے پر ماموں نے مجھے اس کے حوالے کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جب تم سو گئے تھے میں تمہارے گھر آیا تھا۔ یہ بہت ڈری ہوئی تھی تو اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا، پھر عادل سے بات کی اور دگنی رقم پر معاملہ طے کر کے تمہارے پاس آ گیا۔ اس وقت تم غصے میں اندھے ہو کر معصوم بچی کو اٹھا لائے تھے، لیکن آگے کی نہ سوچی کہ انجام کیا ہوگا۔ یقیناً تم کو لمبی سزا ہو جاتی اگر معاملے کو میں نہ سلجھاتا۔ غرض قادر کے ذہن میں ماموں کی یہ بات بیٹھ گئی، اور جو کچھ ہم نے کیا اس کو بچانے کے لیے کیا، اور اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ قادر کو کبھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میں ماموں کے ساتھ گھر سے نہیں گئی تھی بلکہ اونٹوں کے کاروان کے ساتھ گئی تھی۔ میری نیت بچی کی جان بچانا تھی، اس لیے اللہ نے میرا ساتھ دیا اور پردہ رکھ لیا، ورنہ شاید قادر مجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، کیونکہ دوستوں کا دوست مگر دشمنوں کا بڑا سخت دشمن تھا وہ۔